السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے برادران اسلام، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں قضا کرنے کی شریعت نے کیا سزا بیان فرمائی ہے، اور نماز کسی کی قضا ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے ادا واپس کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ماعون پارہ 30 آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ویل ہے، اور ویل وہ خوفناک وادی ہے کہ جس کی سختی اور گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے کو اسی میں ڈالا جائے گا یا اسی کے مستحق ہے۔ کتاب الکبائر میں بیان کیا گیا ہے کہ فرمایا گیا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور اس کی گرمی اتنی سخت ہے کہ اگر اس میں پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو بھی وہ اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ اور یہ وادی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کرتے ہیں۔ ہاں، مگر جو لوگ اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ممکن ہے کہ اس کو اس جہنم کی وادی میں جانے سے بچا لے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 1043 پر ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میرے پاس 2 فرشتے یعنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ تشریف لائے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے کر گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھا کر کھڑا ہے اور لگاتار پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ سزا بار بار اس کو دی جا رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آگے تشریف لے چلیے۔ تو کئی طرح کے عذاب کے مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ حضور، پہلا شخص جو آپ نے دیکھا یہ وہ تھا کہ جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا، یعنی سوتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو برادران اسلام، ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے تو ہم نماز قضا ہی نہ کریں، اور کبھی کبھار قضا ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کر لیں۔ جس چیز کا بندوں کو حکم دیا گیا ہے اسے وقت میں ادا کرنے کو ادا کہتے ہیں، وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں کوئی لائے تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو بلا عذر شرعی نمازوں کو قضا کرتے ہیں، یعنی بعد میں وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ تو ان کی سزا کتنی خطرناک ہوگی جو لوگ معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہے اور اللہ اسے توفیق دے اور وہ نماز توبہ کر لے اپنے گناہ سے، تو نماز کے چھوڑنے کی توبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسے اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے کہ میں نے نماز چھوڑی، یہ سخت گناہ ہے۔ پھر اس پر اس کو شرمندگی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ پختہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ کبھی میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس کے بعد صرف یہ نیت کر لینے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نمازیں جو اس کی چھوٹ چکی ہے اس کی قضا بھی کرے۔ لہٰذا جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کے حصول کی وجہ سے تاخیر کچھ کرے تو اس میں گناہ نہیں ہے، لہٰذا کاروبار اپنا کام بھی کرتا رہے اور جو فرصت کا وقت ملے اس میں قضا نماز بھی پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، اور تاریخ بلوغ یعنی بالغ ہونے کی تاریخ معلوم نہ ہو تو احتیاط یہ ہے کہ 9 سال کی عمر سے اور عورتیں اور 12 سال کی عمر سے مرد اپنی نمازوں کا حساب لگا کر اس کی قضا کر لیں۔
قضاء عمری میں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجر کر لیں، ادا کر لیں، پھر تمام ظہر، پھر تمام عصر، پھر تمام مغرب، پھر تمام عشاء، یا جیسا آپ کو آسانی ہو۔ ایک دن کی قضا نماز 20 رکعت ہوتی ہے، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء اور 3 وتر کے۔ اور قضا نماز میں نیت اس طرح کرنی ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں تو آپ اس طرح نیت کیجئے کہ سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں، یہ اس نیت سے آپ نماز فجر پڑھتے چلے جائیے۔ اگر کسی کے اوپر 100 نماز فجر ہے یا 1000 نماز فجر معاذ اللہ قضا باقی ہے تو 1000 مرتبہ وہ اسی طرح نیت کرے گا۔ اچھا، کچھ تخفیف بھی رکھی گئی ہے کہ آپ جو ہے تسبیح میں یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم بجائے 3 مرتبہ کے 1 مرتبہ کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں بجائے 3 مرتبہ کے 1 ہی مرتبہ کہیں۔ اور درود شریف جو پڑھی جاتی ہے اس میں اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ دینا ہی کافی ہے، اور دعائے قنوت میں اللہم رب اغفر لی اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ پوری دعائے قنوت پڑھنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، یعنی جتنی جلدی ہو سکے ہم نمازیں اپنی قضا جو ہے اس کو مکمل کر لیں۔ اس میں ایک اور طریقہ ہے کہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو کچھ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نمازیں جو پڑھتے ہیں اس کی جگہ جو ہے اگر ہو سکے تو قضا نماز کی نیت کرے۔ جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے تو اس میں 4 رکعت قضا نماز کی نیت کر لے۔ ایسے عشاء میں جو 4 رکعت پہلے پڑھی جاتی ہے اس میں بھی آپ قضا نماز کی نیت کر سکتے ہیں۔ ایسے وطر سے پہلے 2 رکعت سنت جو پڑھی جاتی ہے اس میں بھی معاف کیجیے وطر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے اس میں بھی آپ قضا کی نیت کر سکتے ہیں۔ ایسے عشاء کی نماز کی سنت کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے اس میں بھی آپ قضا کی نیت کر سکتے ہیں فجر کی۔ تو اس طریقے سے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں چاہیے کہ قضا نماز کو مکمل کر کے ذمہ سے بری ہو جائے، اور اللہ کی رحمت سے امید لگا کے رکھے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سچا پکا صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنے والا بنائے، نمازی بنائے، اور ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔